معزز سامعین، پچھلے جمعے کو ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ میں نے، آپ نے اور ہم تمام مسلمانوں نے اپنے رب سے، اپنے اللہ سے ایک اقرار اور ایک کنفیشن کیا، اور یہ اقرار اور یہ کنفیشن ہم نے ایک بار نہیں بلکہ دو بار کیا ہے۔ ایک بار تو اس وقت جب اللہ رب العزت نے ہمارے ارواح کو پیدا کیا، ہمیں پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے ہمارے روحوں کو پیدا کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے صلب سے، ان کے پشت سے سارے انسانوں کے روح کو اللہ نے نکالا اور ان سے ایک اقرار لیا، ان سے ایک وعدہ لیا۔ چنانچہ تمام بنی نوع انسان کے روحوں کو نکالنے کے بعد اللہ نے پوچھا الست بربکم، بتاؤ کیا میں تمہارا رب ہوں، کیا میں تمہارا پروردگار ہوں؟ چنانچہ ہم نے کیا بیان دیا تھا، کیا اقرار کیا تھا، اس کا بیان بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم تمام لوگوں نے ایک زبان میں ایک ساتھ میں کہا تھا بلا، بے شک آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے خدا۔ اور دوسری بار ہم نے اپنے رب سے، اپنے اللہ سے اس وقت وعدہ کیا یا اقرار کیا جب ہم اس دنیا میں آئے اور ہم نے ہوش سنبھالا، تب ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا، اور ہم نے پھر اسی بات کا اقرار کیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ہی ہمارا خدا ہے، اس کے علاوہ کسی کی کوئی خدائی نہیں ہے، وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا خالق ہے، حاکم بھی وہی ہے اور مدد کرنے والا بھی وہی ہے، وہی ہم کو بیماریاں دیتا ہے اور وہی ہمیں ٹھیک بھی کرواتا ہے، ہمارے نفع نقصان کا مالک وہی ہے، ہمیں مصیبتیں دینے والا بھی وہی ہے، اور پھر ان مصیبتوں کو دور کرنے والا بھی وہی ہے۔ وہی ایسی ذات ہے کہ اس سے دعا کی جائے، اور وہ اللہ ہے کہ وہ دعاؤں کو سنتا بھی، اور وہ اس بات کا مستحق ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، اس کی پوجا کریں۔ تو یہ اقرار ہم نے اپنے رب سے 2 دفعہ کی، ایک دفعہ تو آمنے سامنے، چنانچہ وہ ہمیں یاد نہیں ہے، اس لیے کہ اگر وہ اقرار ہم کو یاد ہو تو یہ پھر ایمان بالغیب نہیں ہوگا، یہ تو ہم نے اللہ کو دیکھ کر اس پر ایمان لایا، اور ایسا ایمان کوئی نفع دینے والا نہیں۔ البتہ یہ دنیا میں آنے کے بعد جو اقرار ہم نے کیا، جو کنفیشن ہم نے کیا، ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہم نے کن باتوں کا اقرار کیا، اور جس چیز کا ہم نے اقرار کیا، کیا ہم اپنے اس وعدے کو اور اپنے اس کنفیشن کو اس پر ثابت ہے یا اس سے ہم ہٹ چکے ہیں۔ آج کے اس بیان میں انشاءاللہ میں اس انداز سے تھوڑی سی مختصر باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ یہ جو اقرار ہے کہ ہم نے خدا کے خدائی کو تسلیم کر لیا، اس کو اپنا رب اور خالق مان لیا، اس کو شریعت کی بھاشا میں یا شریعت کی زبان میں توحید کہا جاتا ہے، اور اس توحید کا جو ضد ہے، اپوزٹ ہے، اس کو شرک کہا جاتا ہے۔ اب جب کبھی بھی ہمارے عرف عام میں، ہمارے معاشرہ میں کوئی شخص توحید کا لفظ بولتا ہے تو اس سے ہمارے ذہن میں یہ بات آتی کہ توحید کا معنی ہے خدا کو ایک ماننا، یعنی ایک خدا کو ماننا، اور اس کے مقابلے میں، اس کے اپوزٹ میں آتا ہے شرک، اور شرک کا معنی ہوتا ہے کہ ایک خدا کی جگہ کئی سارے خداؤں کو، 2 3 4 کئی سارے خداؤں کو مان لینا۔ یہ توحید کا وہ مفہوم ہے اور شرک کا وہ مفہوم ہے جو ہمارے ذہنوں میں بٹا ہوا ہے، لیکن کیا توحید کا اور شرک کا یہی مفہوم ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔
آج میں یہاں پر آپ حضرات کے سامنے پوری ذمہ داری کے ساتھ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا کہ ہم نے اپنے رب سے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے پر آج کے زمانے میں ہم کس حد تک قائم ہیں اور کس حد تک ڈٹے ہوئے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ کئی سارے مولوی صاحب آتے ہیں، وہ تو بھائی ہمیں کہانیاں اور واقعات سناتے ہیں جس سے سن کر ہمیں لذت آتا ہے۔ اگر ویسے ہی آپ کو لذت دینی ہے تو کوئی کہانی کی کتاب لے کر آپ پڑھ لیجیے۔ دین کے نام پر مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر کہانیاں سنانا یہ میری عادت کم سے کم نہیں، اس لیے جو بات میں کہوں گا وہ سب سے اہم بات ہوگی اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوگی، اور اس بات کے جواب میں آپ کو یہ نہیں کہنا کہ اگر یہ صحیح ہے تو کیا وہ غلط تھا، مجھے نہیں پتا، میں صحیح والی بات کہہ دوں گا۔ اب اسی کو اصول بنا کر آپ سمجھ جائیے گا کہ آپ کے آس پاس میں کتنی چیزیں غلط ہو سکتی ہیں۔ تو توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، یہ سب سے اہم کڑی ہے۔ توحید کی وہ اہمیت کو آپ اس سے سمجھ لیجئے کہ اس دنیا میں انسان کو بھیجنے کے بعد اللہ نے جو ہزاروں لاکھوں پیغمبر بھیجے ہیں وہ صرف اور صرف ایک چیز کی دعوت کے لیے، ایک چیز کی طرف بلانے کے لیے بھیجے ہیں، اور وہ ہے توحید۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، میں نے ہر امت میں پیغمبر بھیجے اور صرف اس بات کی دعوت دے کر کہ جاؤ اور میرے بندوں کو توحید کی طرف بلا کر لے آؤ۔ آپ توحید کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگا لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی 40 سال کے عمر میں، پھر 13 سال اللہ کے رسول مکہ مکرمہ میں رہ کر صرف یہی ایک چیز کی دعوت دیتے رہے کہ ایک اللہ کو مانو۔ تو کل ملا کر 23 سالہ نبوی زندگی ہے، اس میں سے آدھے سے زیادہ عمر 13 سال آپ نے صرف اس چیز کی دعوت میں لگا دیا کہ ایک اللہ کی خدائی کو تسلیم کر لو۔ اب اس چیز کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ نے توحید کو آپ کے لیے کامیابی کا سرٹیفکیٹ قرار دیا، کنجی قرار دیا۔ آپ کسی بڑے کمپنی میں چلے جائیں کہ مجھے انٹرویو دینا ہے، کافی سارے وہاں پر پوسٹ نکلے ہوئے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ انٹرویو میں آپ تب جائیں گے، آپ تب جا کر وہاں پر بیٹھیں گے، آپ کی صلاحیت کا اندازہ بعد میں لگایا جائے گا، پہلے یہ معلوم کیا جائے گا کہ آپ کے پاس سی وی ہے، کیا آپ کے پاس گریجویشن کے یا ماسٹرز کے کوئی سرٹیفکیٹ ہے یا نہیں۔ وہ سرٹیفکیٹ اگر ہوگا پھر جا کر آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ فلاں سوال کا جواب دو، فلاں کویشچن کا آنسر ہم کو دو۔ لیکن اگر یہ سرٹیفکیٹ آپ کو نہیں ہے، آپ کے پاس نہیں ہے، تو کیا کوئی کمپنی آپ کو انٹرویو کے لیے بلائے گا؟ تو یہ جو توحید ہے ہمارا، یہ سرٹیفکیٹ ہے۔ اگر یہ ٹھیک ہے، یہ آپ کے پاس ہے، تو تبھی جا کر کل قیامت کے دن میدان محشر میں آپ کے گناہوں کا حساب ہوگا، آپ کے نیکیوں کا حساب ہوگا۔ اور اگر آپ کے پاس یہ سرٹیفکیٹ ہی نہیں ہے، چاہے اب کتنے ہی نیک اعمال لے کر چلے جائے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، ہم ان کے اعمال کو ناپیں گے تک نہیں، ان کے اعمال کو تولا بھی نہیں جائے گا کہ اس کا گناہ زیادہ ہے یا اس کی نیکیاں زیادہ ہے۔ تو اس بات کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ میرے بندے جتنے بھی نافرمانیاں کر لے، اگر میں چاہوں تو اسے میں معاف کر دوں، لیکن ایک قاعدہ ہے کہ اسے مجھے خدا ماننا ہو۔ اگر وہ مجھے خدا مانتا ہے، مجھے اپنا رب مانتا ہے، پھر وہ غلطیاں کر کے میرے پاس آئے تو میں اسے معاف کر دوں گا۔ لیکن جو باغی ہو جائے، جو ریبل ہو جائے، ایسے باغیوں کو تو نہ باپ بھی نہیں معاف کرتا ہے نا۔ اگر بیٹا اپنے باپ کو باپ کہتا رہے، وہ کتنا بھی پیسہ خرچ کر لے، کتنی بھی غلطیاں کر لے، بار بار وہ تھانے پہ جیل پہ چلا جائے، باپ بار بار اسے چھڑا کر لاتا ہے، اس لیے کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ اب جب ہم اللہ کے بندے بن کر رہیں گے تو اللہ سے ہم بار بار معافی مانگے تب بھی اللہ ہم کو
معاف کر سکتا ہے، لیکن ایک گناہ اگر تم نے اسے رب ماننا چھوڑ دیا تو ایسی صورت میں اللہ کا قانون ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو آپ شریک کرو تو اللہ ایسے گناہ کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ دوسری جگہ قرآن کریم میں اللہ بڑے وضاحت کے ساتھ فرماتے ہیں کہ جو لوگ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے اللہ ایسوں پر جنت کو حرام کر دیتے ہیں، یعنی یہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتے، ہمیشہ ان کو جہنم میں جلنا ہو۔ اب اس سے آپ کو تھوڑا بہت اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ جو توحید ہے جس کے نام پر یہ امت کھڑی ہے، جس کے نام پر ہم سب کا سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اس کی اہمیت اور اس کی کیا قدر ہے ہمارے رب کے دربار میں۔ اب ہم چونکہ وقت بہت کم ہے اس لیے مختصراً یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آج کے جو ہم مسلمان ہیں، صرف یہاں کے نہیں، میں پورے ہندوستان کی بات کروں گا یا پورے دنیا کی بات کروں گا، کہ جو ہم مسلمان ہیں تو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے عقائد کس حد تک توحید پر قائم ہیں اور کس حد تک ہمارے اندر شرک آ سکتے ہیں۔ یہ بات بھی بیچ میں یاد رکھیے کہ مسلمان ہو جانے کا یہ مطلب نہیں کہ اب ہم کبھی شرک نہیں کریں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں کہہ دیا، اعلان کر دیا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، یہ جو ایمان کے دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں نا، ان میں سے زیادہ تر تو مشرک ہیں۔ یہ میرا رب ہے، ایمان کے دعویٰ کرنے والے لوگوں میں، اور کن کو بول رہا ہے؟ صحابہ کرام کو۔ اس دور میں تو وہی قرآن کے مخاطب تھے، ان کے بارے میں کہہ رہا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مشرکون۔ تو اس کا یعنی اس بات کا امکان ہے، اس بات کی پاسبلٹی ہے کہ ہم لوگ ایمان کا دعویٰ کریں لیکن ہمارے اندر شرک آ چکا ہو۔ میں یہاں پر بڑے پتے کی آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ یہ جو شرک ہے، نہ تو شرک کا مفہوم ہمیں سمجھ میں آتا ہے اور نہ ہی توحید کا مفہوم ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ تو توحید کا مفہوم تو میں نے پچھلے جمعہ کو جو لا الہ الا اللہ اس کی وضاحت میں بیان کر دیا۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شرک کا جو مطلب ہم سمجھتے ہیں نا، تو وہ اس کا مکمل مطلب نہیں ہے، اس کا مکمل مطلب نہیں، بلکہ یہ اس کے جو ایک لمبا بڑا سا معنی ہے، اس معنی میں سے ایک فقط جز ہے۔ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کو خدا سمجھو اور اس کے علاوہ کسی اور کو خدائی میں شریک نہ سمجھو، لیکن آپ کو یاد رکھنا چاہیے یا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شرک کی قرآن و حدیث کی روشنی میں 3 قسمیں ہیں، یعنی 3 طریقے ہیں کہ جس کی وجہ سے بندہ مشرک ہو سکتا ہے۔ پہلا یا پہلی قسم آپ کہہ سکتے ہیں شرک فی الذات، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا۔ اللہ کے ذات میں شریک کرنے کا مطلب کہ آپ اللہ کو خدا تسلیم کریں اور اس کے ساتھ ساتھ کسی نبی کو، کسی پہاڑ کو، مورتی کو یا جن بت کسی اور چیز کو خدا تسلیم کر لیں۔ تو یہ ہے شرک فی الذات کہ آپ نے 2 خداؤں کو مان لیا۔ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ آپ سرے سے خدا کا انکار ہی کر دیں کہ کوئی خدا ہے ہی نہیں، جیسے کہ آج کے زمانے میں یہ ملحدین یا جن کو ایتھسٹ کہا جاتا ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دنیا میں کوئی خدا نہیں ہے، کوئی ایسی طاقت موجود نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے یہ نیچرل ہے، خود بخود سب کچھ بن گیا۔ تو یہ ہے شرک، یہ ہے شرک فی الذات۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس قسم کے شرک کرنے والے لوگ دنیا میں بہت ہی کم ہیں۔ یعنی جو مذہبی لوگ ہیں، چاہے وہ عیسائیت ہو، چاہے وہ ہندو مت ہو، چاہے وہ اسلام ہو، اس طرح کے مذہبی لوگوں کے اندر چونکہ یہ خدا کو تسلیم کرتے ہیں ایک ما فوق القدرت، ما فوق طاقت، ایک طاقت کو وہ تسلیم کرتے ہیں، اس لیے یہ اس قسم کی شرک کسی بھی مذہب میں پایا نہیں جاتا۔ میں پوری وضاحت کروں گا اس کو۔ اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مکہ مکرمہ میں جہاں اللہ کے رسول 13 سال تک صرف اور صرف توحید کی دعوت دیتے رہے، اس مکہ میں بھی اس قسم کا شرک کرنے والا کوئی نہیں تھا، تو پھر اللہ کے رسول کون سی توحید کی دعوت دے رہے تھے؟ میں قرآن سے ثابت کروں گا۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ اے نبی آپ ان سے پوچھو قل من خلق السماوات والارض،
وسخر الشمس والقمر ليقولن اللہ. اگر ان مشرکین سے آپ پوچھیں گے کہ بتاؤ آسمان کس نے بنایا، یہ زمین کس نے بنایا، چاند سورج کو کس نے بنایا اور اپنے کام پر لگا دیا، یہ مشرکین بھی کہیں گے اللہ نے کیا. تو مشرکین مانتے ہیں کہ زمین کو پیدا کرنے والا، آسمان کو پیدا کرنے والا، اس دنیا کے نظام کو چلانے والا وہ خدا ہے جس کا نام اللہ ہے. قرآن کہتا ہے کہ اگر آپ ان سے پوچھیں قُلْ مَن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ، کہ کون ہے جو آسمان سے پانی برساتا ہے، آپ ان سے پوچھ کر دیکھو لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ کہیں گے اللہ کرتا ہے. تو اس دنیا کو اللہ نے بنایا، یہ بات وہ عرب کے جو مکہ کے مشرک تھے نا یہ بھی مانتے تھے. اسی طرح سے وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں. پتہ ہے آپ کو بڑے تعجب کی بات ہے یہ کہ مکہ کے مشرکین جہاں پر اللہ کے رسول دعوت پیش کر رہے تھے توحید کی، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. چنانچہ قرآن کہتا ہے کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر دوسرے چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہو، وہ کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم ان مورتیوں کے، ہم ان بتوں کی پوجا عبادت نہیں کرتے، ان کو تو صرف ذریعہ بناتے ہیں. آپ کو پتہ ہے وہ دعا بھی اللہ سے مانگتے تھے. چنانچہ قرآن کہتا ہے کہ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ، جب یہ سمندر کا سفر کرتے ہیں کشتیوں میں، وہاں سمندر میں بیچ میں ان کی کشتی کسی طوفان میں پھنس جائے تو وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں مخلصین لہ الدین، خالص دل سے. ہم سے بہتر دعا کرتے تھے مخلصین لہ الدین. ہم کس سے مانگتے ہیں؟ مزار سے. ہم اپنے بزرگوں سے مانگتے ہیں. وہ کفار مکہ، مشرکین مکہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ کیسا مانگتے ہیں. لیکن فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، جب وہ سمندر کے بیچ سے پار میں لگ جاتے ہیں نا، اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، تو پھر شرک کرنے لگ جاتے ہیں. تو یہ باتیں میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ مشرکین مکہ کی وہ حالت ہے جس کو قرآن نے بیان کیا، اور قرآن نے سب کچھ جو کچھ بھی بیان کیا وہ سچ ہی بیان کیا. اب قرآن بتاتا ہے کہ یہ ساری چیزیں تو یہ لوگ کر ہی رہے تھے. وہ تو خدا کو، اللہ کے رسول کے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ عبداللہ، اللہ کا بندہ. بھائی یہ تو اسلام آنے سے پہلے کا نام ہے نا، تو وہ اللہ کو بھی مانتے تھے اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے بندے ہیں. لیکن پھر بھی ایسی قوم کو اللہ کے رسول 13 سال تک دعوت دیتے رہے توحید کو. تو کون سی توحید کی دعوت دیا انہیں؟ یہی وہ توحید ہے جو توحید کی 3 قسموں میں سے دوسری قسم ہے، یعنی شرک فی صفات، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا. اور یاد رکھیے میں بڑے وضاحت کے ساتھ بتا رہا ہوں، بڑے ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ یہ ایک ایسا شرک ہے، شرک فی صفات، کہ جو غیر تو غیر پوری دنیا اس شرک میں مبتلا ہے اور مسلمان بھی اس سے کوئی پیچھے نہیں. مسلمانوں کے اندر اس طرح کے ہزاروں سینکڑوں کام پائے جاتے ہیں کہ جس کو اللہ کے رسول نے اپنے زبان مبارک سے شرک قرار دیا ہے. لیکن ہم ہیں کہ نہ تو اسے شرک ماننے کے لیے تیار ہے اور نہ کوئی ایسا ہے جو اسے شرک بیان کرتا ہے. تو شرک فی صفات یہ شرک کی دوسری قسم ہے. اور تیسری قسم ہے شرک فی عبادت، عبادت میں، بندگی میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا. میں بڑے مختصراً نہیں ہو، تو یاد رکھیے میں بتا رہا ہوں اللہ کی صفات میں کسی اور کو شریک کرنے کا یہ مطلب ہے کہ جو اوصاف اللہ نے اپنے لیے خاص رکھا، زندگی دینا یہ کہا اللہ نے میرا کام ہے، ہمیں موت دینا اللہ نے کہا یہ میرا کام ہے، تمہیں بیمار کرنا یہ میرا کام ہے، تمہیں صحت دینا یہ میرا کام ہے، تمہاری مصیبتیں دور کرنا یہ میرا کام ہے، تمہاری پریشانیاں، تمہاری حفاظت کرنا، پریشانیوں کو دور کرنا، حفاظت کرنا یہ میرا کام ہے. یہ میرے رب نے قرآن میں کہا. ان ساری باتوں کی دلیل اگر آپ چاہیں تو مل جائے گا، قرآن کی آیتیں موجود ہے. لیکن وقت کم ہے اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ اللہ نے کہا یہ سارا کام میرا ہے، ان میں کسی اور کو شریک مت کریو. اگر تم نے شریک کیا تو یہ ایسا گناہ ہے، ایسا جرم ہے کہ میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا. اب ذرا دیکھ کہ ہم حفاظت کس سے چاہتے ہیں؟ بچے پیدا ہوا، ہم نے اس کی حفاظت کے لیے دھاگے باندھ دیے.
کون سا دھاگا؟ وہ دھاگا جس کے لیے کپاس ہم نے اگایا، جس کے لیے اون ہم نے بنایا، اسی کپاس کا ایک دھاگا بنایا اور وہ ہاتھ میں باندھ دیا یا گلے میں نیٹ جال پھاڑ کر ڈال دیا، سوچ رہے کہ یہ بچے کی حفاظت کر رہا ہے، تو اللہ کیا کر رہا ہے؟ سو گیا اللہ۔ یہ ہے شرک فی الصفات، یہ شرک ہے، یاد رکھیے یہ صریح شرک ہے، بڑا والا شرک ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ گھر میں برکت ہوگا، بھائی دھان رکھ دو، کچھ لٹکا دو، لوہے رکھ دو، حفاظت سے ہو جائے گی۔ وہ بلی کے جسے ہم اپنے پھینکے ہوئے کھانا کھلاتے ہیں، وہ بلی اگر ہمارا راستہ کاٹ جائے تو سوچتے ہیں کہ برا ہو جائے گا، تو برا کرنے والا اگر یہی ہے تو اس آیات کا کیا مطلب ہے کہ قُلْ لَا أَمْلِكُ نَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، کہ میرے اختیار میں کسی کو نفع پہنچانا بھی نہیں، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، اور کسی کو فائدہ پہنچانا بھی، لیکن ہمارا نفع تو بلی پہنچا دیتا ہے، ہمارا نفع یہاں پر ٹیکے لگوانے سے ہو جاتا ہے۔ کیا ہوا بھائی؟ بچہ بڑا خوبصورت ہے، لگا دے یہاں پر ٹیکا۔ کہاں سے ٹیکا لاتے ہیں؟ وہ جو ہے نا کھانا بناتے ہیں، جس کے نیچے آگ وہ جلاتے ہیں، اور اسی آگ میں وہاں پر راکھ بنتی ہے، اس کو اٹھا کر لگا دیا، کیا ہوگا؟ یہ ہوگا کہ یہ حفاظت کرے گا۔ ذرا عقل پر زور ڈالیں، ذرا عقل پر زور ڈال کے دیکھیے کہ وہ راکھ جو ہمارے ہانڈیوں کے نیچے آ رہا تھا، اس کے ذریعے سے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری حفاظت کرے گا۔ اگر اس کے مقابلے میں یہ ہندو کہتے ہیں کہ یہ جو مورتی ہے گنیش بابا کی فلاں کی، یہ ہماری حفاظت کرتے ہیں، وہ تو اچھے ہم سے، ہم تو راکھ کو خدا بنا بیٹھے ہیں۔ ہم جب بیمار پڑتے ہیں تو لگا دیا گلے میں، پتہ نہیں وہ دریاؤں کے کنارے میں ملتا ہے نا سیپ جو مچھلیوں کے ساتھ آ جاتا ہے، اس کا باندھ دیتے ہیں، لوہا باندھ دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیوں بھائی یہ سب کیوں باندھے ہو؟ یہ ہماری حفاظت کرے گا۔ کیا ہے یہ صریح شرک ہے، اور شرک فی صفات ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے۔ یہ سارا کام ہماری حفاظت کرنا، ہمیں نفع پہنچانا، نقصان پہنچانا، یہ اللہ کا کام تھا، اسے کرنے دو۔ اب تم ایسے چیزوں کا سہارا لے رہے ہو، ایسے چیزوں کے بارے میں خدائی کا دعویٰ کر رہے ہو کہ ان مشرکین تو ہم سے کافی اچھے نکلے۔ اسی طرح سے شرک فی العبادت میں بڑے مختصر کر رہا ہوں بات۔ شرک فی العبادت کیا ہے کہ ہم اللہ کے بجائے کسی اور کی عبادت کریں۔ دیکھیں اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم تو مندروں میں نہیں جاتے پوجا کرنے کے لیے، مسجد میں آ گئے اور ہم نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، یہ دعویٰ، یہ کیا ہے؟ لیکن وہ کام، جو بھی کام، اللہ کے رسول فرماتے ہیں من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری، کہ جس نے کوئی عمل کیا اور اس میں میرے علاوہ کسی اور کو بھی شریک رکھا تو فقط اشرک، فقط بری، انا بری میں اس سے بری ہوں، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ شنی بھائی فلاں کے مزار میں لے گئے، یہ گائے ہم نے فلاں کے نام پہ چھوڑ دیا، لیکن ہم ذبح اس کو اللہ کے نام سے کر رہے ہیں۔ یہ کام مشرکین بھی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّسُبِ، وہ جانور، ایسا شنی، کوئی بھی چیز جو غیر اللہ کے نام کی طرف منسوب کر دیا گیا ہو، اگرچہ 1000 بار بسم اللہ پڑھ کے اسے ذبح کرو، یہ حرام کے حرام ہے، یہ شرک ہے۔ یاد رکھیے یہ شرک ہے۔ کیوں شرک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دونوں باتیں فرما دیا، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اس کے آگے وما اہل لغیر اللہ، یہ الگ سے ہے کہ اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا ہو۔ دوسری وما ذبح علی النصب، اور جسے آستانوں پر ذبح کیا گیا ہو، مزاروں پر کیا گیا ہو۔ اس سے آپ کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ مزار پر کیوں لے گئے آپ کو کیوں پڑی کہ آپ پیدل چلے جائیں؟ اس لیے گئے تاکہ وہاں کے بابا بھی خوش ہو جائیں۔ اللہ کے نام پر ذبح کریں گے اور بابا بھی، یہ ہے شرک، یہ صریح شرک ہے۔ تو اس طرح کے سینکڑوں کام ایسے ہیں کہ جس کو اللہ کے رسول نے شرک قرار دیا، اور شرک ایسا گناہ ہے کہ اس گناہ کو لے کر اگر آپ دنیا کی ساری نیکیاں ساتھ میں لے کر کل قیامت میں اللہ کے حضور جاؤ گے تو اللہ آپ کے اعمال کو تولے گا بھی نہیں، اللہ آپ کے اعمال کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، بلکہ آپ کے پاس تو وہ سرٹیفکیٹ ہی نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ کے اعمال کا حساب کیا جائے، اس لیے آپ سیدھے جہنم میں جانے والے ہیں۔ اور شرک کو اللہ کبھی معاف نہیں کرتا، یہ اعلان بھی اللہ نے خود ہی فرما دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توحید کا حقیقی مفہوم سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ اپنے
توحید پر ہمیں قائم رکھے اور شرک جیسی لعنت سے اتنی بڑی گناہ سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے، اس کی دعا کیجیے۔ اور ساتھ میں اللہ کو اگر رب آپ نے تسلیم کر لیا تو حقیقت میں اپنے آپ کو سچا کر کے دکھائیے کہ میرا رب تو وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی، میرے نفع کا نقصان مالک بھی وہی ہے اور نقصان کا مالک بھی وہی ہے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے توحید پر، اپنے رسول کے پیغامات پر قائم رکھے، اس پر ڈٹے رہنے کی توفیق دے، اور جو کچھ یہ بدعات خرافات اس دین میں آ گیا ہے ان سب چیزوں سے اللہ پوری امت کی حفاظت کرے، اور خاص کر کے ہم سب کو حفاظت کرے، ہمارے گھروں میں توحید کو اللہ تعالیٰ روشن کرے، اور یہ بدعات اور شرک نام کی جو چیزیں ہیں ان کو ہمارے گھروں سے دور رکھے۔